प्रोफेसर साहब कहिएगा कि मुल्ला याकूब जो कि अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने रूस से जदीद दिफाई निज़ाम खरीदने का दावा किया है। क्या हकीकत है उनके इस दावे की? क्या रूस का कोई सरकारी मौक़िफ़ आया इस पर? अभी तक रूस का तो सरकारी मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन अफ़गान तालिबान को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो SU-400 की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के पास यही निज़ाम है, और पाकिस्तान ने उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी थी पिछले साल मई के दिनों में। तो तालिबान को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हम वहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने हिंदुस्तान में किया, नंबर 1। नंबर 2, ये छोटे मोटे चीज़ें या मिसाइल सिस्टम लेके चलाना इनके बस की बात नहीं है। अगर ये ले भी लेते हैं और ट्रेंड भी हो जाते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर दिफाई कुव्वत, उसका मिसाइल सिस्टम, उसकी एयरफोर्स, उसकी टेक्नोलॉजी इनसे बहुत ज़्यादा आगे है। मुझे हमारे एक साबका जनरल का बयान याद है कि 2-4 उल्टी सीधी छलांगे लगा लेने से और स्मॉल और मीडियम गन्स को इस्तेमाल कर लेने तो सीखने से मुमकिन नहीं है कि आप एक रेगुलर फौज का मुकाबला कर सकें। अफगानिस्तान को अपनी सफ़ों के अंदर जो छुपे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ उनकी इस हालात के और इस हालत के ज़िम्मेदार हैं, उनको तलाश करना चाहिए, और बजाय इसके कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकाबलाबाजी में आए और अपने अवाम का नुकसान करे, मिसगाइड करे लोगों को, उन्हें चाहिए कि इस चीज़ से बाज रहे और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खित्ते से गुर्बत, जहालत और बाकी जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन सर सवाल तो बनता है ना कि अगर वो दावा कर रहे हैं तो रूस अफगानिस्तान को कौन सा दिफाई निज़ाम जो है वो देगा, और इस मुआहदे की लागत क्या होगी? क्या रूसी दिफाई निज़ाम अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हमलों से बचाने के लिए काफ़ी होगा, अगर ऐसा है तो? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि एक तो आपकी कोई 2500-2600 किलोमीटर के करीब सरहद है, ठीक है, इतनी लंबी जगहों के ऊपर, और क्या इतने वसाइल अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं। तीसरा ये कि क्या रशिया ने इस किस्म के किसी दावे की तायद या तरदीद की है, या अभी तक ऑफिशियल स्टांस तो सामने नहीं आया। और जबकि खित्ते के अंदर पाकिस्तान रेलेवेंट भी है, पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ये मुमकिन नहीं है। अभी आप रिसेंटली देखें कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे तो उसके एग्जैक्ट अगले दिन जैसे ही वो गए, उससे अगले दिन जो है वो पुतिन जो है वो वहां पर पहुंच गए हुए थे। तो क्या खित्ते के अंदर होने वाली जरा सी भी ऐसी तब्दीली जो है वो क्या उनके पार्टनर या इस खित्ते के अंदर रेलेवेंट मुल्क पाकिस्तान को नाराज नहीं करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है। लागत तो बहुत बाद की बात है। अच्छा सर, जो अफगान वज़ीर दिफा हैं, बजाय कि वो कलअदम और दहशत गर्दों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक दिफाई निज़ाम हम रूस से ख़रीदने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के हक़ में ये बेहतर है कि वो इसराइल और भारत का कारतूस बने? जो प्रॉक्सीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, उन्हें अफगानिस्तान में पनाह दे? अफगानिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में ये कोई बेहतर है? अफगानिस्तान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि जिस मुल्क के ऊपर वो पिछले 30 साल से डिपेंडेंट रहा, जिसकी जड़ें खोखली की, जहाँ क्लाशनकोफ कल्चर लाया, जहाँ हेरोइन कल्चर लाया, जिन्होंने इसे पनाह दी, अगर ये उनके साथ बिगाड़ेंगे तो ये अपना नुकसान करेंगे। दोनों तरफ इनके रिश्तेदार मौजूद हैं। अफगान अवाम की और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो प्यार मोहब्बत था वो इनकी वजह से ख़त्म हो रहा है। अगर ये भारत के साथ और इसराइल के साथ पींगे बढ़ाएंगे तो वो जो इस्लाम और ब्रदरहुड और वो जो मज़हब का एलिमेंट था वो कहाँ गया? वो जो कहते थे कि पाकिस्तान के हम बाजू हैं, दस्तों बाजू हैं, वो कहाँ गया? इसका मतलब है दुश्मन की चाल तो कामयाब हो गई और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ लड़ा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान जो है इस तरह की किसी चीज़ के अंदर खुद से नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पे काम करता रहेगा तो पाकिस्तान फिर वही करेगा जो हमने पिछले दिनों बगराम एयरबेस का हाल किया है या बाकी जगहों का किया है। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट है और इस तरह के किसी एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रॉक्सीज की कोई जगह नहीं है। ये ईरान को भी पता चल गया है, ये अब अफगानिस्तान को भी पता चल जाना चाहिए, इस गलतफहमी से निकल आए। ये भारत को भी पता चल जाना चाहिए कि इस खित्ते के अंदर हम एक रेलेवेंट ताकत हैं
اور ہم کسی قسم کی پراکسیز کو برداشت نہیں کریں گے. ہندوستان کی پراکسیز تو ویسے اس خطے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کیا بنا ہے, وہاں پر ان کی جتنی انویسٹمنٹ تھی, ایون آپ یو اے ای دیکھ لیں, وہاں پر ان کی جو بنائی ہوئی جو چالیں تھی پچھلے 20 سال سے یہ کر رہے تھے, آہستہ آہستہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو افغانستان تو بہت بات کی بات ہے. اچھا سر، ماسکو کے ڈیفنس سیکیورٹی فورم میں افغانستان ہی نہیں جبکہ پاکستان بھی شریک تھا. پاک روس ڈائیلاگ میں افغانستان کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا. کیا کچھ طے ہوا اس حوالے سے؟ کچھ معلوم ہوا؟ جو آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں اس کے مطابق تو یقیناً بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا, اور میں خود سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کے دروازے ہمیشہ سے کھلے رہے ہیں, کھلے رہیں گے. لیکن اگر کوئی کسی اور طریقے سے سیٹل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، روس افغانستان دفاعی نظام کا معاہدہ، ابھی چونکہ روس کی جانب سے کوئی سرکاری موقف نہیں آیا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ سے بیلنس آف پاور کی بات کرتے آئے ہیں، تو خطے کے توازن کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے اور پاکستان روس کے تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور روس کا جو اگر پچھلے ہسٹری میں دیکھیں تو ہندوستان کے زیر اثر، چونکہ ان کا 20 ایئرز کا ایک اور پھر بعد میں بھی 20 ایئرز کا ایک دفاعی معاہدہ پیس اینڈ فرینڈشپ کے نام سے چلتا رہا. بھارت کو انہوں نے بہت زیادہ میزائل سسٹم، بہت زیادہ ان کی ایئر فورس جو تھی وہ رشیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کارگر نہیں ہوا، اور اب پچھلے 1 یا 2 سال سے پاکستان کے ساتھ جو ایک خواہ مخواہ کی غلط فہمی پر مبنی کوئی دشمنی یا کوئی مخالفت رشیا کے اندر تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ختم ہوگی. اور خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے تو پاکستان کے اگینسٹ میرا نہیں خیال کہ رشیا نے کوئی بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا سٹیپ لیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ریجن کے اندر رشیا کوئی بھی ایسا قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا. اگر کچھ اٹھاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے دہشت گردی کے خلاف معاہدے ہیں. اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بہت کچھ چل رہا ہے. آگے چل کر شاید ہو سکتا ہے کہ کسی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کسی معاہدے میں جا سکتے ہیں اس پورے خطے کے اندر. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ رشیا صرف بھارت کے کہنے کے اوپر ایسا کوئی عمل کرے گا جو پاکستان کو ناراض کرے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ اس پورے خطے کے اندر رشیا پر اور باقی ملکوں کے اوپر موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو اس سلسلے میں رشیا کے ہاتھوں کوئی کامیابی حاصل ہوگی. اچھا سر، پاکستان کی طرح روس اور وسطی ایشیائی ممالک کو بھی افغانستان سے دہشت گردوں کے حملوں پر تحفظات ہیں. کیا افغانستان نے پڑوسی ممالک کے تحفظات دور کیے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ موقف تو جو پاکستان کا ہے وہ ان کا بھی ہے. آپ یہ سوال دوبارہ کر لیجئے، کیونکہ ابھی کوئی بہت بدتمیزی سے گاڑی چلا کے گیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. چلیں سر، کوئی بات نہیں. اصل پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے، یہ روس اور وسطی ایشیائی ممالک کا بھی موقف ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا افغانستان انہیں سیٹسفائی کر پایا ہے ان کے تحفظات کو؟ دیکھیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس کی جہاں تک بات ہے تو وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں. بہت ساری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی. سی پیک اگر بن جاتا ہے، اور جو پرانا ایک آپ دیکھیں 90s کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ہم موٹر وے کو، چلیں آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کا نام نہ لیں، ایک ویژن تھا پاکستان کا کہ آپ موٹر وے کو ایکسٹینڈ کریں گے. تو ہم تو اس چیز سے ابھی بھی کیا سو کہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹے، ہمارا ارادہ تو ہے. تو اگر سینٹرل ایشین سٹیٹس کوئی اس طرح کی سچویشن برداشت کر سکتی ہیں تو میرا خیال ہے جی بسم اللہ. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. اور آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر جیسا کہ اس ایران اور امریکہ جنگ کے بعد اکانومی کی سچویشن پوری دنیا کے اندر ڈسٹرب ہے، تو کوئی ایسی چیز جو پاکستان اور اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرے یا تجارت کو اور سیاحت کو برباد کرے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آگے چل سکے گی. آئندہ آگے چل کر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور رابطے مزید بڑھانے پڑیں گے، چاہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں یا رشیا ہو یا کوئی اور ملک ہو. ایون ہم نے تو ہندوستان کو بھی بڑی دفعہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، لیکن اگر وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی بہانے فوج کی چڑھائی کرنا چاہتے ہیں
تو وہ دوبارہ کر کے بھی دیکھ لیں, ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے ان کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا سر, انٹرنیشنلی بات کریں تو کافی ملکوں کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں تبدیل نظر آ رہی ہے. اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو بھارت, اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک پیج پر ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروپ بننے جا رہا ہے, ایک پیکٹ بننے جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات نے تصدیق نہیں کی, حالانکہ وہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ان کے دورے کی تردید کر چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان بھی اس کا حصہ بن جائے گا آگے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو سامنے سے نہیں, لیکن پس پردہ تو بھارت افغانستان کے ساتھ ہی کھڑا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ بڑی احتیاط سے اگر بات کریں تو متحدہ عرب امارات اور بھارت کا ایک پیکٹ ہوا ہے پچھلے دنوں, جی, لیکن اس پیکٹ کو اگر آپ ان دا لانگ رن دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ پاکستان کی مخالفت یا جیلسی کہہ لیں, یا اس خطے کے اندر ریلیونٹ ہونے کی وجہ سے وہ توقع نہیں رکھتے تھے. بٹ آن دا ادر ہینڈ دیکھا جائے تو بھارت کا جو 20 سال سے پلان بنا ہوا تھا دنیا کے اندر پاکستان کو تنہا کرنے کا, اور مڈل ایسٹ کے اندر یا سعودیہ کے ساتھ, تو پاکستان تو ریلیونٹ پہلے بھی تھا اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے اوپر جو کنسرن تھے, یا ایران کے ساتھ پاکستان جو ڈائلاگ کروا رہا ہے, تو اس مڈل ایسٹ کے اندر ایران کو تو آپ ریلیونٹ نہیں کر سکتے. تو ایران کا جو قابل اعتماد ترین ملک ہے اب تک وہ پاکستان ہے. امریکہ کا اس خطے کے اندر جتنا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے تھرو اس ٹائم مینوپولیٹ ہو رہا ہے.